کا فرق ہوگا زیادہ سے زیادہ. مثلا وہ ریڈش ہو جائے گا وہ ٹھنڈ کی وجہ سے, یا اچھا موسم ہونے کی وجہ سے اس کا کلر جو ہوگا تھوڑا سا ریڈش ہوگا یا وائٹ ہوگا. اب افریقہ میں چلے جائیں صرف کلر کا فرق ہوگا, باقی انسان ہمارے جیسا ہی ہوگا, کیونکہ 85% ہمارے جینز جو ہے نا وہ کامن ہے. باقی رہ جاتے 15% جینز. اب 15% جینز جو ہوتے ہیں وہ جو کمال کرتے ہیں اس سے ہم ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے. اور وہ جو 15% جینز ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی انسان کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں بنایا. آپ جیسا ماڈل جو ہے پوری دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا, وہ اپنے انہی 15% جینز کی وجہ سے. اسی کی کیمسٹری کے اندر کچھ قدرت ایسی گڑبڑ کرتی ہے کہ آپ کی کوئی کاربن کاپی دنیا میں ہے ہی نہیں, صرف آپ ہیں اکیلے. اب دو چیزیں ہم نے ڈسکور کی, ایک تو یہ ہے کہ 4 ایسی ہمارے پاس خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں دی ہیں انسانوں کو, اور وہ سب انسانوں کو دے دی انہوں نے. 6.5 ارب لوگ دنیا میں اس وقت ہیں, ان سب کو انہوں نے دے دی خوبی. ایک دوسرا 85% جینز ہمارے کامن ہیں سب میں, اور 15% ایسے جینز ہیں جس کی وجہ سے ہم صرف ایک ہی چیز ہیں, ایک ہی انسان ہے, ہمارے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اب اگر ہم نے کچھ اپنا کیریئر ڈیولپ کرنا ہے, اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے, تو ایک تو ہم نے 4 ان سکلز کو استعمال کرنا ہے جو قدرت نے صرف ہمیں دی ہیں. ایک دوسرا ہم نے ان 15% جینز پہ کام کرنا ہے جو صرف ہمارے پاس ہیں, دنیا میں کسی دوسرے بندے کے پاس نہیں. 85% جو ہماری چیز کامن ہے نا اس کو ہم نے نہیں چھیڑنا, اس کو ہم چھیڑیں گے تنگ ہو جائیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کامن ہے, اور وہاں پہ مار کھا جاتا ہے. مثلا دنیا کے ہر انسان کا ہارٹ جو ہے ایک ہی طرح خون پمپ کرتا ہے, اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. ہر ناک جو ہے اسی طرح سانس لیتی ہے. اچھا یہاں پہ میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں, کیا یاد کریں گے آپ لوگ. یہ ناک کے ہمارے 2 سوراخ ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ نہیں, اچھا میرا خیال ہے 2 ہی ہوتے ہیں جی. اچھا ہر گھنٹے بعد اس میں سے ایک ایکٹیو رہتا ہے, ایک بند ہو جاتا ہے. آج تک آپ نے دیکھا ہے یہ کبھی؟ کیسے؟ آپ کے دونوں بند لگتے ہوئے. اچھا ایسے کریں گے نا, کبھی آپ کو باہر اپنا سانس پھینکے ناک سے, آپ کو کسی ایک میں سے آپ کو وہ سانس نکلتا ہوا محسوس ہوگا. ایگزیکٹ 1 گھنٹے بعد یہ بند ہو جائے گا, یہ ایکٹیو ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے پہلے اس کا سائنس کیا ہوتی ہے, اس کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ فلٹر چینج, ماشاء اللہ گارڈ کے فلٹر لگوایا آپ نے. اچھا یہ ایسا ہوتا ہے کہ سورج کی جب پہلی کرن آتی ہے نا جی, تو آپ کا رائٹ نتنا جو ہوتا ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کے ساتھ فوراً جو بھی سورج نکلتا. خواتین میں جب چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو لیفٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے ان کا, الٹ ہو جاتا ہمیشہ. اس کا ایک عجیب سسٹم ہے قدرت مکمل طور. اچھا یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری باڈی میں پانی زیادہ ہوتا ہے, اس لیے ہمارا جتنا سسٹم ہے وہ چاند کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے ہمیشہ, اور ہم چاند کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جتنی خواتین ہوتی ہیں, یہ جب چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو ان کا جو لیفٹ پاؤں کا جو انگوٹھا ہوتا ہے اس میں نبض چلتی ہے, اور 28ویں تاریخ تک گھوم کے جب چاند کی 29 تاریخ یا 28 تاریخ ہوتی ہے رائٹ پاؤں کے انگوٹھے میں نبض چلی جاتی ہے, ٹریول کر رہی ہوتی ہے. قدرت نے عجیب سسٹم بنایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں پانی کی ریشو زیادہ ہوتی ہے, اس لیے روتی زیادہ. ہاں جی, وہ میں کیا بات کر رہا تھا. نہیں اسے آگے چلے گئے. پانی کو سائڈ پہ کرا نا ذرا, اس سے پہلے کیا کر رہا تھا. یہ ناک کہاں سے آ گئی تھی درمیان میں؟ حیرت نہیں, اس سے پہلے کوئی بات ہوئی ہوگی, فلٹریشن سے پہلے کیا بات ہوئی, آپ بتائیں جی کوئی آپ میں سے کہاں سے یہ بات چینج ہوئی تھی, ٹریک کہاں سے چینج ہوا تھا. وہ تو بڑی پرانی ہوگی بات, بچپن کی لگتی ہے مجھے. ہڈیوں سے بھی آگے نکل گئی تھی. نہیں ایسا یہ مسئلہ یہ ہے کہ اب
دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں گے ناک ہماری ایک طرح کی ہوگی اور اسی طرح فنکشن کر رہی ہوگی سر. اب اگر ہم اپنی ناک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے نا, کہیں گے جی وہ بڑا پھینا ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا اس کا ناک لمبا کرنا چاہیے اور تو ٹھیک ہو جائے گا, میرے لیے قابل قبول ہوگا. نہیں, وہ غلط ہو جائے گا سارا. سب ہونٹ ایک جیسے ہوتے ہیں آلموسٹ, تھوڑے سے کرو میں فرق ہوتا ہے, ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کلر ہمارا گندبی رنگ ہے, ہم اس کو سفید کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. نہیں, ہائٹ اپنی معیار ہے, جینس کے مطابق ہے, جتنا ضرورت ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قد بنا دیتا ہے اس کا. ہم اس کو چینج کرنے کی جائے کوشش کریں. 85% جو چیزیں ہوتی ہیں ہماری, جو کامن جینز ہوتے ہیں وہ چینج نہیں ہوتے. ہمیں اس پہ کبھی توجہ نہیں دینی چاہیے. جیسے ہم پیدا ہو گئے سو ہو گئے, اب اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی گجر خان میں پیدا ہو اور اس کا کلر امریکن ہو, نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, قدرت نے دیکھا ہے نا, اس نے کہا کہ یہاں پیدا ہو رہا ہے تو اسی جیسا ہونا چاہیے, ہو گیا. اگر کوئی ایکسیپشنل انسان ہے تو ہے, لیکن اس کے اندر اور ڈیفیشنسیز ہوں گی جو لوکل انوائرمنٹ کے مطابق ہوں گی. ہم نے 85% جو ہے نا چیز, اس کو نہیں چینج کرنا, ہم نے صرف 15% پہ کام کرنا ہے. 15% پہ کام کریں گے تو ہم اپنے آپ کو ڈسکور کر لیں گے. اب انسان جو ہے نا جی, اس کے دو پہلو ہیں انسان کے. ایک جو ہے وہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ رابطہ, ٹھیک ہے, می فرام می اینڈ ٹو می کو. لہٰذا ہمیں اس پہ بھی زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اگر ہم نے کام کرنا ہے تو صرف اپنے لیے کرنا ہے, اپنی کوالٹی آف لائف کو بہتر بنانے کے لیے. لیکن میری کوالٹی آف لائف جو ہے دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرتی کبھی بھی. مثلا میں دن میں 6 گھنٹے خوش رہتا ہوں, اس سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. میں 15 گھنٹے اداس رہتا ہوں, اس کا بھی آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. میں دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہوں دھاڑے مار کر روتا ہوں, اس سے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک, مجھے سیب کے بجائے سنترا اچھا لگتا ہے, اس کا بھی کسی دوسرے آدمی کو نہ کوئی فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا. تو جو میری ذات سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ صرف میرے لیے ہیں. اگر میں نے اس کو ریفائن کرنا ہے تو صرف اس لیے کرنا ہے کہ میں اپنی کوالٹی آف لائف کو امپروو کر سکوں, تھوڑا سا بہتر وقت گزار سکوں. اس کا کسی دوسرے شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ جو میں ہوں یہ 4 پلرز پہ بیس کر رہا ہوتا ہے. وہ پلرز جو ہیں, سب سے پہلے باڈی. میری باڈی جو ہے یہ کیونکہ میری اپنی ہے, اس کی ہر فیلنگ, اس کی ہر بیڈ فیلنگس, اس کی صحت, اس کا فنکشن, اس کا تعلق صرف اور صرف میرے ساتھ ہے. میں اگر ہارٹ پیشنٹ ہو گیا ہوں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا میرا. اگر میں نے اپنے دل کو ٹھیک رکھنا ہے تو اپنے لیے رکھنا ہے. ٹھیک, یہ 7.5% میں یہ چیز آ جاتی ہے جو میری اپنی ذاتی پراپرٹی ہے, جس کا کسی دوسرے بندے کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے. اس کو اگر میں نے ٹھیک کرنا ہے تو اپنے لیے کرنا ہے. اس میں پہلا باڈی آ گئی ٹوٹل. دوسرا اس کا ہارٹ, اس کا تعلق ایموشنز کے ساتھ ہے. میرے سارے ایموشنز میرے اپنے ہیں, یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. مثلا میرے اگر بیڈ فیلنگز ہیں, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ہرٹ کرے جو قریب ہیں, لیکن وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے کرے گا ہرٹ, اس کے بعد نہیں کرے گا. وہ یوز ٹو ہو جائیں گے, انہیں کہیں گے ابا ہے ہی ہمارا خپتی, تو فائدہ نہیں. وہ خپتی میں رکھ کے نا اس کو کوئی طور پہ ایڈجسٹ کر لیں گے اپنے آپ کو. وہ دیکھیں میرا خامد ہی بڑا برا ہے, برے میں رکھا اور انہوں نے ٹھیک کر لیا اپنا. انہوں نے کہا میری بیوی ہے ہی بڑی لڑاکی. تو اب کیا ہوا, جو ایموشنز ہے اس کو ایک انہوں نے بیڈ ریک میں رکھ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا. صرف سمپل اتنا ہوگا. اب اگر میں نے ایموشنز اپنے کنٹرول کرنے ہیں, بہتر بنانے ہیں, تو صرف اپنے لیے کہ میری کوالٹی آف لائف جو ہے وہ امپروو ہو جائے. تیسری چیز برین. اب جو میری ذات ہے وہ میرے برین کے اوپر, دماغ کے اوپر بھی بیس کر رہی ہے. یہ دماغ بھی میرا اپنا ہے. مجھے میوزک اچھا لگتا ہے, یا مجھے پوئٹری اچھی لگتی ہے, یا مجھے سائنس فکشن اچھا لگتا ہے, یا مجھے سائیکالوجسٹ پسند ہیں, یا مجھے کچھ بھی لٹریچر میں کوئی چیز, یا میں سائنٹیفک مائنڈ کا مالک ہوں. یہ بھی میرا اپنا ذاتی ہے. اس کو بھی میں خود ہی انجوائے کرتا ہوں, اور میں نے اگر اس کو بہتر بنانا ہے تو اپنے لیے بہتر بنانا ہے, دوسروں کے لیے اس کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے اس کا. اور چوتھی چیز ہوتی اسپرٹ, روح. میرا مذہب کون سا ہونا چاہیے, مجھ میں کتنی ہیومینٹی ہونی چاہیے, مجھے لوگوں کے ساتھ گفتگو کیسی کرنی چاہیے, کٹسی کتنی ہونی چاہیے میرے اندر, مجھے ویلفیئر کے کام کون سے کرنے چاہیے, کون سے نہیں کرنے چاہیے. یہ جو چوتھی چیز ہے یہ بھی میری ذات سے متعلق ہے. اچھا, میں نے اب جو 15% جینز ہیں میرے جو ایکسکلوسیو ہیں صرف میرے لیے, اس میں 7.5% میں نے ان جینز کو دے دیا جن کا میری اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہے. باقی بچ کے 7.5% جینز جس کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہے. اور وہ جینز ہے جو میں نے اپنی سوسائٹی کے ساتھ, اپنے ٹائم کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. یہ 15%
7.5% سوری جو جینس ہیں اس میں ہمارا پروفیشن ہوتا ہے، اور اسی کو ہم نے ڈسکور کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ایک کامیاب زبردست زندگی گزارنے کے لیے، کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا کس کے لیے ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم نے 3-4 سٹیپس میں ساری چیزیں ابھی ڈسکس کی. پہلا یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قدرت نے صرف ہمیں دی ہیں، کسی اور جاندار کو نہیں دی. اس میں کمیونیکیشن ہے، دوسری پلاننگ ہے، تیسری چینج ہے، چینج کر سکتے ہیں، پلائر ہے. اوکے. اس کے بعد یہ تھا کہ 85% جینز ہمارے کامن ہے، سب انسان ایک جیسے. ہم نے 85% جینز کو نہیں کرنا. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہمارا دل کا سائز اگر فرض کریں کہ وہ کوئی ہے کچھ بھی 12 سینٹی وہ ہے میٹر ہے، تو ہم نے اس کو 14 سینٹی میٹر بنا دینا ہے، یا اس کو کم کر کے 7.5 سینٹی میٹر بنا، اس کو اسی طرح رہنے دینا. ہم نے تیسرا ہم نے اسٹیپ یہ کیا کہ وہ جو 7.5% جینز جو 15% جینز ہیں ان کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک وہ ہے جو میری پرسنل میری اپنی ذات ہے، اس پہ بھی کام کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ابھی کبھی انشاءاللہ میں آؤں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم اپنے پرسنل لائف کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، ہم اپنے پلیئر کیسے بڑھا سکتے ہیں، مائنڈ کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، ایموشن کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے. وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہمیں اس کو کنٹرول کرنا. لیکن جس کے لیے ہم یہاں پہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پروفیشنل لائف کیا ہونی چاہیے. وہ صرف 7.5% جینز ہیں جس پہ ہم نے کام کرنا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ دنیا میں صرف 13 پروفیشنز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف 13 پروفیشن میں سے کسی ایک پروفیشن میں پیدا کیا ہوتا ہے ٹیلنٹ دے کے. اور کیوں کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کیا ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ایک مشین ہے، بہت بڑی مشین ہے، اس میں مختلف پرزے ہیں. ان پرزوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں. مثلا اس دنیا کا ایک انجن ہے جو اس کو چلا رہا ہے. انجن کے اندر فرض کریں کہ ایک وقت میں قدرت یہ سمجھتی ہے کہ 5,000 لوگ چاہیے اس کو، اور 5,000 لوگ مل کے ایک انجن بنیں گے جو اس دنیا کو آگے لے کے جائے گا. ان 5,000 لوگوں میں سے ایک پرزہ میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں. میرا کام یہ ہے کہ میں اس انجن میں فٹ ہو کے اس 5,000 لوگوں کی جو کارکردگی ہے اس میں ایڈ کروں، اضافہ کروں، وہ فنکشنل ہوں، اور یہ دنیا زندگی آگے چلے. میرا کام یہ ہے. تو قدرت نے مجھے اس لیے بنایا. اگر فرض کریں کہ قدرت یہ سمجھتی ہے کہ 5,000 پوئٹ ہونے چاہیے دنیا میں، زبردست کوالٹی کے، اور ان کا کام یہ ہے کہ جو پوئٹری 2010 تک پہنچی ہے اس کو 2020 تک لے کے جائیں، نیا ایڈ کریں، اس میں اضافہ کریں. تو اس میں 5,000 پوئٹ اس نے پیدا کر دی. اس میں ایک پوئٹ جو ہے وہ جاپان میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ امریکہ میں کام کر رہا ہے، تیسرا پاکستان میں کام کر رہا ہے. جب ہم ان 5,000 پوئٹس کی پوئٹری کو جمع کرتے ہیں پتہ چلتا ہے سب کے تھیم ایک جیسے ہی تھے، ایک وقت میں ایک جیسے ہی تھے. آپ اگر پچھلی صدی کے شروع میں 1910 میں جا کے جتنا لٹریچر لکھا گیا، پوری دنیا کا لٹریچر جمع کریں، اس میں ٹالسٹائی کو دیکھیں، دوستوفسکی کو دیکھیں، اور اس کے علاوہ برٹن، امریکنز، آپ کو پتہ چلے گا سب کے تھیم سیم تھے، جبکہ ان کے آپس میں کمیونیکیشن کوئی بھی نہیں تھی. کوئی ٹیلی فون نہیں ایجاد ہوا تھا، کوئی فیکس مشین نہیں چل رہی تھی، کبھی ان کی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی. سبجیکٹس ایک جیسے اور خیالات ایک جیسے، بعض اوقات زبانیں مختلف ہوتی ہیں، لفظ ایک جیسے ہو جاتے ہیں سر. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قدرت نے ان کے اندر ایک ایسا ویژن رکھا ہوتا ہے کہ سب کی ویو لینتھ ایک ہی ہوتی ہے. پچھلی جو صدی تھی وہ لیڈرز کی صدی تھی. پوری دنیا میں بے تحاشا بڑے بڑے لیڈرز پیدا ہوئے. کوئی ایسا خطہ نہیں تھا جس میں ایک ٹاورنگ لیڈر نہ ہو. قدرت نے سوچا کہ دنیا کی شیپ بدلنی چاہیے، اس کو کانٹیننٹس یا سب کانٹیننٹس کی بجائے کنٹریز میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے. 245 ملک ہونے چاہیے. تو لیڈرز بن گئے سارے. اور لیڈرز نے کیا کیا کہ اگر فرض کریں کہ ایک برٹش امپائر ہے تو اس نے برٹش امپائر کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے 64 ملک بنا دیے. اگر وہ لیڈرز نہ ہوتے تو برٹش امپائر ہوتی ہے جس پہ کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ لیڈرز پیدا کیے سارے. اب یہ دنیا جو 245 ممالک کی شیپ میں ہمارے سامنے آئی ہے، وہ یہ آئی کہ قدرت نے ایک بار فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کی شکل بدل لیں. اب ہوتا یہ ہے کہ 5,000 فرض کریں کہ شاعر ان کو چاہیے. یہ 5,000 بڑے شاعر ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے شاعر چاہیے، ان کو 10,000 15,000 20,000 چھوٹے چھوٹے شاعر 10 15 20,000 اللہ تعالیٰ نے پیدا کر لی. اس کے بعد ایک نیکسٹ جنریشن کے لیے پوئٹری چاہیے، پوئٹ چاہیے، اور وہ 50,000 چاہیے. تو 4 5 سال کے اللہ تعالیٰ نے پوئٹس پیدا کر دیے اس میں. اب وہ پورا ایک گروپ ہے جو مختلف اوقات میں مختلف ڈائریکشنز میں کام کر رہا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ پوئٹری جو ہے وہ ریفائن ہو رہی ہے، وہ آگے کی طرف چل رہی ہے. سائنسدانوں کو اس نے کہا کہ اب دیکھیں
یہ مائکروسکوپک ایج جو ہے وہ سائنس کی اس میں آ گئی. کچھ انہوں نے فیصلہ کیا